تاجر کی بیوی اور نوکر کا قصہ۔ کہانی کی تفصیل جانیں اسی ویڈیو میں۔ ایک تاجر تھا جو دور دراز سے اپنا سامان منگواتا اور اس کو سلطنت میں بیچتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ تاجر اپنا سامان لے کر سلطنت کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں نہ جانے کہاں پر اس تاجر کی ایک بوری گر گئی۔ وہ بوری بہت قیمتی تھی۔ تاجر کو اس بوری کا علم نہ تھا۔ وہ جیسے سلطنت پہنچا اپنا مال بیچنے لگ گیا۔ اسے پھر بھی بوری کا پتہ نہ چل پا رہا تھا۔ تاجر کے ساتھ ایک نوکر تھا اس کا۔ وہ نوکر اس سے بہت وفادار تھا۔ وہ تاجر کو بالکل بھی پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تاجر کو جیسے ہی اس بوری کے گم ہونے کا پتہ لگا، تبھی اس کی جیسے راتوں کی نیند، دن کا چین اڑ گیا ہو۔ وہ تاجر پاگلوں کی طرح اس بوری کو ڈھونڈنے لگ گیا، اپنا کام کاج چھوڑ کر۔ حالانکہ اتنا سارا سامان اس نے باہر سے منگوایا تھا، اس سامان کو بیچ رہا تھا۔ اس سامان کو بیچتے بیچتے کہیں چلا گیا اس بوری کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اتنی اس بوری کی قیمت تھی تاجر کی نظروں میں کہ اس کے سامنے اتنا سارا سامان، جو کہ 2 سے 3 بیل گاڑیوں پہ آیا تھا اس کا، وہ اسے اس بوری کے آگے ذرا برابر بھی نہ لگتا تھا۔ ایسا کیا تھا اس بوری میں کہ تاجر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گیا؟ اس کہانی کی تفصیل جانیں اسی ویڈیو میں۔ تاجر کو پریشان دیکھ کر اس نوکر نے کہا کہ مالک، آپ اپنا کام سنبھالیں، وہ بوری میرے ذمہ لگا دیں۔ آپ جہاں جہاں سے گزرے تھے سفر طے کر کے، میں وہیں وہیں جاؤں گا اور اس بوری کو تلاش کر کے لاؤں گا۔ تاجر نے اپنے نوکر کو کہا کہ جلدی جاؤ، اس بوری کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ کہیں میری بیوی کو اس بوری کے گم ہو جانے کے بارے میں پتہ چل گیا تو میری ساری کی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ نوکر اپنے مالک کے حکم سے سلطنت سے روانہ ہوا اس بوری کو ڈھونڈنے کے لیے۔ وہ بوری ڈھونڈتا رہا، کئی کے کئی ریگستان چھان مارے، مگر اس کو اس بوری کے بارے میں کہیں پر پتہ نہ چل پا رہا تھا، اور تاجر سلطنت میں بیٹھا اپنے نوکر کی انتظار کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، مگر نہ اس بوری کا پتہ چلا اور نہ ہی اس کے نوکر کا پتہ لگا۔ ایسا مانو جیسا کہ اس کو آسمان کھا گیا ہو یا زمین نگل گئی ہو۔ تاجر کی بیوی بھی کچھ دنوں کے بعد واپس آ گئی تاجر کے پاس، اور آتے ہی تاجر سے اس کے بارے میں دریافت کیا
کہ کیا وہ چیز تھی جو تم مجھے دینا چاہتے تھے۔ تاجر چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تاجر نے کہا کہ وہ چیز بہت جلد تمہیں مل جائے گی، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس طرح سے تاجر نے اپنی بیوی کو ٹال دیا، اور جیسے سلطنت میں ان کا سارا مال بک گیا تو انہوں نے سلطنت چھوڑ کے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ سلطنت سے واپس روانہ ہوئے۔ دھیرے دھیرے سفر چلتا گیا۔ ان کا ایک ریگستان سے گزر ہوا۔ اس ریگستان میں دیکھتے ہیں کہ کہیں دور 3-4 کپڑے کے چھوٹے چھوٹے سے گھر بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہے کالے لباس میں۔ وہ سفر کر کے تھک چکے تھے۔ سوچا انہوں نے کہ کچھ پل یہاں پہ آرام کر لیں۔ پھر وہ وہاں پہ گئے، اور جیسے ہی کچھ قریب کو پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کالے لباس میں کھڑا آدمی وہی ان کا نوکر تھا، اور اس کے پاس وہ بوری بھی پڑی ہوئی تھی۔ تاجر نے جیسے ہی دیکھا وہ خوش ہو گیا، اور اسی وقت اس کو کہا کہ کیسا لگا تمہیں میرا یہ انداز وہ تحفہ دینے کا؟ تب تاجر نے وہ بوری اٹھائی اور اپنی بیوی کو پیش کر دی۔ اس کی بیوی حیران ہو گئی کہ کیا ہے اس بوری میں۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے وہ بوری کھولی تو اس بوری میں اس کی ماں کی چند نشانیاں موجود تھیں جو کہ اس کے پاس نہیں تھی، اور وہ ماں کو جب بھی یاد کرتی تو اس کے پاس اپنی ماں کی کوئی نشانی نہ ہوتی۔ تاجر نے اسے ایسا تحفہ دیا کہ وہ کسی بھی الفاظ میں اس کا شکر ادا نہ کر سکی۔ تاجر اپنی بیوی کے چہرے پہ خوشی دیکھ کر بہت خوش ہو گیا، جیسے کھلکھلا اٹھا ہو، اور اسی وقت اس نوکر کو ایک سونے سے بھرا صندوق دیا اور کہا کہ میں تمہاری وفاداری سے بہت خوش ہوں، یہ صندوق لو اور میں نے تمہیں آزاد کیا۔ نوکر کی وفاداری نے اس کی زندگی ایسی موڑی کہ وہ شان و شوکت کی زندگی گزارنے لگ گیا۔